نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. یہ سورۃ الشورى ہے، مکی سورت ہے. جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے ان صورتوں کو ایک خاص انداز سے اس کا مطالعہ کیا اور کروایا کہ پہلے سورہ زمر تھی جس میں توحید خالص اس کا بیان تھا، اور خاص طور پہ توحید عملی کا جو پہلو ہے اطاعت کا، اس کا بہت زیادہ اس پہ زور تھا. پھر سورہ مومن میں جو دعا کا تصور ہے اللہ کو پکارنے کا، اس کا بیان بہت غالب تھا. پھر ابھی سورہ حامیم سجدہ ہم پڑھ کے ختم کی ہے جس میں دعوت اللہ کا تذکرہ تھا، اور پھر اس صورت میں سورہ شورى میں اقامت دین کا تذکرہ ہے. حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. اسی طریقے سے وحی کی ہے اللہ نے آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے. کس نے کی ہے؟ اللہ نے، جو عزیز ہے، زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. زبردست ہے، چاہے تو بغیر رسول بھیجے، کتابیں بھیجے، لوگوں کو پکڑ لے. زبردست ہے، چاہے تو پہلی ہی مرتبہ جب کوئی رسول کا انکار کرے، مذاق اڑائے، اس کی گردن دبوچ لے. لیکن حکیم ہے، دانا ہے. وہ چاہتا ہے کہ بندوں پر اتمام حجت کرے اور بندوں کو مہلت دے. اس میں جو کذالک ہے یہ بہت اہم ہے. اسی طرح یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو وحی اپنے کانٹینٹ میں جس طرح پہلی وحی تھی جو اس کا مضمون تھا، اس قرآن کا مضمون بھی یہی ہے. اس کا آگے ذکر آئے گا کہ تمام جو اللہ نے وحی اتاری اس کا بنیادی مضمون کیا تھا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس لحاظ سے بھی متحد الاغراض ہے، اور اس لحاظ سے کذالک اسی طرح ہم نے وحی کی کہ یہ جو اس کا میڈیم ہے وہ بھی ایسے ہی رہا ہے. اس صورت کے آخر میں 3 طریقے بتائے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں سے خطاب کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے موڈز کیا ہیں. تو یہ جو فرمائشیں کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں براہ راست کیوں نہیں کتاب دی جاتی، ہم سے اللہ تعالیٰ رو درو گفتگو کیوں نہیں کرتا، کہا کہ نہیں، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. ہمیشہ جب اللہ نے بندوں سے کلام کیا ہے نا تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو وہ یہ کذالک اس پر بھی محیط ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے اسی کا ہے، اسی کی ملک ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند ہے اور بہت عظمت والا ہے. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے. اللہ کی جو ہیبت ہے، اللہ کا جو جلال ہے، پھر جو فرشتے ہیں وہاں پر، اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ بیٹا یا بیٹی بنا رہے ہیں، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. اس قدر بڑی بات کر رہے ہیں کہ آسمان پھٹنے کو ہے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، اور فرشتے ہیں جو اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اس کی حمد کے ساتھ. یہ تسبیح و تحمید کئی دفعہ بتایا جا چکا. یہ اللہ تعالیٰ کی کے تعارف کے 2 رخ ہیں. ایک تعارف جو ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ جو تنزیہ کا پہلو ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو پاک گرداننا ہر طرح کے عیب سے، کمزوری سے، کوتاہی سے، نقص سے. اور ایک تشبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر ہر وصف کو اپنے اعلیٰ ترین کمال میں ماننا. تو کہا تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، اور استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین پر ہیں. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حاملین عرش اور فرشتے استغفار کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جن کو یہ اللہ کے سوا کارساز بناتے ہیں، ولی بناتے ہیں. اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر بھی نگران ہے، یعنی وہ کوئی اللہ کی پکڑ سے باہر تھوڑے ہی ہیں. وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی آپ ان پر کوئی داروغہ، کوئی ذمہ دار نہیں ہیں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طریقے سے ہم نے یہ وحی کیا آپ کی طرف قرآن عربی.
اس لیے لتنذر ام القری ومن حولها، تاکہ آپ خبردار کر دیں، انذار کر دیں ام القری کو، اس مکے کی بستی کو، اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت خصوصی ہے، جو امیین کی طرف تھی، جو بنی اسماعیل کی طرف تھی، اس کی طرف اشارہ ہے کہ خصوصی بعثت آپ کی ام القری، اہل مکہ اور اس کے حوالی جو لوگ ہیں ان کے لیے ہے۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور تاکہ آپ خبردار کر دیں اس جمع ہونے والے دن کی جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں تمام لوگوں کو اللہ کی حضور میں حاضر ہونا ہوگا، اور وہاں دو میں سے ایک نتیجہ نکلے گا، فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک گروہ ہوگا بہشت میں، جنت میں، اور ایک ہوگا جو جہنم میں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، یعنی یہ تفریق ہی نہ ہوتی کفر اور اسلام کی، اور ہدایت اور ضلالت کی، اور خیر اور شر کی، سب لوگوں کو ایسا پیدا کرتا کہ کوئی شر کر ہی نہیں سکتا، کوئی کفر کر ہی نہ سکتا، کوئی سرکشی کر ہی نہ سکتا، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیکن وہ داخل کرتا ہے یا داخل کرے گا اپنے رحمت میں جس کو چاہے گا۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالم اور گناہگار اور مشرک، ان کے لیے نہ کوئی ولی ہے، کوئی نہ رفیق ہے، اور نہ مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے کچھ بندوں کو نوازیں، ان پر رحمت کریں، اور وہ اپنی آزاد مرضی سے اللہ کے آگے جھکیں، اور اپنی آزاد مرضی سے سرکشی کا رویہ اختیار کریں تاکہ ان کو عذاب ملے۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور کچھ کارساز اختیار کر لیے ہیں؟ فاللہ هو الولی وہو یحیی الموتى، جبکہ اللہ تعالیٰ وہی ولی ہے، وہی کام بنانے والا ہے، اور وہی ہے جو مردوں کو جلاتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جن جن چیزوں میں تم اختلاف کر رہے ہو اس سب کا فیصلہ اللہ ہی کے ہاں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں، جو بھی تنازعات ہیں تمہارے شریعتوں کے اندر ہیں اور معاملات کے اندر ہے، وہ اللہ فیصل کریں گے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ ربی، وہی ہے اللہ جو میرا رب ہے، علیہ توکلت، مجھے تو اسی پہ بھروسہ ہے، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، وہ رب کون ہے؟ وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے لیے تمہارے اپنی جانوں سے جوڑے پیدا کیے، ومن الانعام ازواجا، اور چوپایوں میں بھی جوڑے پیدا کیے، یذرؤکم فیہ، اور وہ ان کو بکھیر دیتا ہے تمہارے اندر، یعنی انسانوں کو بکھیر دیا، انسانوں کی نسل پھیلا دی، اور انسانوں کے لیے ان کی نسل کو بڑھانے کا ذریعہ انہی کے اندر رکھ دیا، یعنی وہ میکینزم جو ہے وہ میل فیمیل کے اندر ہی اللہ نے گویا ان بلڈ کر دیا، جس کے ذریعے اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں، انسان اور جانور پیدا ہوتے ہیں اور زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ بہت مشہور آیت ہے۔ اس کے مثل، اس کے جیسے کی مانند بھی کوئی نہیں، یعنی یہ نہیں کہا کہ اس کے مثل کوئی نہیں، کہا کہ اس کے مثل کے جیسا بھی کوئی نہیں، وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا، دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک کو کہتے ہیں تنزیہ، یا جس کو ٹرانسینڈنس کہتے ہیں، کہ تم جو کچھ بھی سوچو گے اللہ کے بارے میں، یا اللہ تعالیٰ خود سے بھی جو کچھ بیان کریں گے نا، جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تعارف اتنا ہی ممکن ہے جتنا اللہ تعالیٰ خود کروا دیں، اس لیے ریولیشن کو یا وحی کو کہا جاتا ہے سیلف ڈسکلوجر آف گاڈ۔ خدا نے اپنے آپ کو جتنا ڈسکلوز کرنا چاہا وہ وحی میں کر دیا، لیکن وحی میں بھی جو کچھ بیان ہے اور جتنا ہم اس کو سمجھیں گے اللہ اس سے زیادہ ہے، اللہ اس سے ماوراء ہے۔ تو یہ اس کی ٹرانسینڈنس ہے۔ جو پہلا حصہ ہے یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو بھی تم تصور قائم کرو گے، جو بھی خیال قائم کرو گے اللہ کا، اللہ اس سے زیادہ ہے، اس سے بڑا ہے۔ لیکن ہم ظاہری بات ہے کہ تشبیہ کو بھی مانتے ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے اوصاف ہیں، تو اس کو دوسری حصے میں بتا دیا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اگر ٹرانسینڈنس ہی کو آدمی ماننے لگے نا تو آدمی خلا میں چلا جائے گا، لیکن اس کو ایک حی و قیوم ہستی چاہیے نا کہ جو سنتی ہو، دیکھتی ہو۔ تو یہاں اس کی تشبیہ کا جو پہلو ہے، اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف ہیں، صفات ہیں، اس کا تذکرہ ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے اپنا جو ان کا مشہور عقیدہ ہے، عقیدہ واسطیہ، اس میں بہت خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ دو انتہائی ہو گئی تھی ہمارے ہاں جو گروہ پیدا ہوئے، ایک وہ تھے کہ جو معطلہ تھے، جو بس تعطل کر دیا اور اللہ تعالیٰ کو بالکل جو ہے
تنزیہ کو اس سطح پر لے گئے کہ ہر طرح کی صفت کو اللہ سے مائنس کر دیا. ایک انتہا یہ تھی. اور ایک طرف مجسمہ بن گئے جو تجسیم کے قائل تھے, باقاعدہ اللہ کو پرسونیفائی کر دیا. تو بہت خوبصورت جملہ انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ جو المعطل ہے, جو بالکل تعطل کا مانتا ہے, صرف تنزیہ کو مانتا ہے, یعبد العدم, وہ عدم کو مانتا ہے, وہ ایک خلا کو, ایک وائڈ کو پوجتا ہے. اور جو مجسمہ ہے, جو ہے ممثلہ ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ یعبد الصنم, وہ اللہ کو نہیں پوجتا, وہ ایک بت کو پوجتا ہے. تو جو صرف تنزیہ کا قائل ہے وہ ایک عدم اور خلا کو پوجتا ہے. جو صرف تجسیم کا قائل ہے, تشبیہ کا قائل ہے, پھر وہ اس نے اللہ کو بھی ایک بت بنا دیا. یہاں پر فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء, اس کی مثل جیسا بھی کوئی نہیں, یعنی وہ تنزیہ میں ہے. وہ السمیع البصیر, لیکن اس کی صفات بھی ہیں, وہ سنتا ہے, وہ دیکھتا ہے. لہ مقالید السماوات والارض, اسی کے پاس کنجیاں ہیں آسمانوں کی اور زمین کی. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جو بھی خزانے ہیں آسمان زمین کے, اس کی کنجیاں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اب کس کے لیے چاہتا ہے, کس کے لیے نہیں چاہتا, وہ اللہ کی حکمت ہے. انہ بکل شیء علیم, وہ ہر چیز کو جاننے والا. ایک روایت ہے, اس میں الفاظ اس طرح کے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں کہ جن کے لیے فقر ہی مناسب ہے. اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ اگر ان کو تونگری نصیب ہو گئی تو یہ سرکش ہو جائیں گے. اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کے لیے تونگری ہی روا ہے, اگر اللہ ان پر غربت طاری کر دے گا یہ اللہ کو چھوڑ دیں گے. اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کے لیے صحت ہی مناسب ہے, اور جب تک وہ صحت میں ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, اگر یہ بیمار ہو جائیں تو اللہ سے غداری کرنے لگیں گے. اور اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کے لیے بیماری ہی مناسب ہے, اگر ان کو صحت دے دی جائے تو وہ سرکش ہو جائیں گے. یہ تو اللہ جانتا ہے, وہ تقسیم اسی طرح کرتا ہے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تمہارے لیے بھی ہم نے دین میں وہی رستہ مقرر کیا ہے, وہی چیز طے کی ہے جس کی وصیت کی تھی نوح کو, اور جس کی وصیت کی ہے ہم نے اے نبی آپ کو, اور جس کی وصیت کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. کیا وصیت کی تھی ان 5 اولو العزم جو پیغمبر ہیں, ان اقیم الدین, کہ دین کو قائم رکھو, دین کو قائم کرو, ولا تتفرقوا فی, اور اس معاملے میں اختلاف نہ کرو, اس میں تفرقہ نہ ڈالو. پہلے تو 2 رسولوں کا تذکرہ کر دیا شروع میں. سیدنا نوح وہ ہے جہاں سے رسالت کا آغاز ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جہاں رسالت کا اختتام ہونا ہے. تو پہلے سیدنا نوح اور اللہ کے نبی کا تذکرہ, پھر بیچ میں 3 انبیاء کا تذکرہ کیا جو قرآن مجید کے مخاطبین جن سے واقف تھے. سیدنا ابراہیم, ان کو مشرکین بھی جانتے تھے, مانتے تھے, اور اہل کتاب بھی مانتے تھے. اور موسیٰ اور عیسیٰ, موسیٰ کو جو ہے یہود مانتے تھے, اور عیسیٰ اور موسیٰ دونوں کو جو ہے, اور ابراہیم کو نصارہ مانتے تھے. تو ان انبیاء کا تذکرہ کیا, کہا کہ کیا چیز ہے, دین کو قائم کرو, دین کو قائم رکھو. اور یہاں اصل دین مراد ہے وہ دین کی جو توحید ہے, جو اصول دین ہے, جو بدلتے نہیں. شریعت میں تھوڑا بہت جو فارم ہے وہ بدلتے رہتے ہیں. جو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم انبیاء اللاتی بھائی ہیں, ہمارا دین ایک ہے, یعنی باپ ایک ہے, دین ایک ہے, شریعتیں مختلف. تو کہا کہ ہر نبی کو یہی حکم ہوا ہے کہ جو دین دیا گیا ہے, جو توحید ہے, اس پر خود بھی قائم رہیں, دوسروں کو بھی قائم کریں. اور ظاہر بات یہ امر مجھ سے اور آپ سے بھی مخاطب ہے کہ ہم اپنی اپنی زندگیوں میں, انفرادی زندگی میں بھی, اجتماعی زندگی میں بھی دین کے جو احکامات ہیں ان کو قائم کریں, اور دوسروں کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں, اور ایک خارج میں نظام کی حیثیت سے بھی اس کو غالب اور برتر کرنے کی کوشش کریں. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, اس میں تفرقہ نہ ڈالو, اس میں اختلاف نہ کرو جیسے پہلے لوگوں نے کیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, ان مشرکین پر بہت بھاری ہے جس چیز کی طرف ان کو پکار رہے ہیں, یہ بہت مشکل ہو گیا ہے ان کے لیے. ہم پیچھے پڑ چکے ہیں, اجعل الآلہۃ الہ واحدہ, یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ اتنے سارے معبود ہیں ہمارے, اور آپ کہہ رہے ہیں ان سب کو مرج کر کے بس ایک بڑے خدا کو مان لو. یہ تو مشکل بات ہے. تو یہ ان کے لیے بہت بھاری ہے, بہت شاک ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے, منتخب کر لیتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے, اور وہ ہدایت دیتا ہے, رہنمائی کرتا ہے اس کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. تو کہا کہ کچھ چیزوں میں اللہ کا انتخاب ہے, نبوت اور رسالت وہ کسب نہیں ہے, وہ وہب ہے, جس کو چاہتا ہے اللہ برگزیدہ کر لیتا ہے. اور ویسے عام انسانوں کے لیے معاملہ کیا ہے کہ جو اس کی طرف جھکتا ہے اللہ اس کو برگزیدہ کرتا ہے, اس کو راہیاب کرتا ہے. ویسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جیسے تصوف میں بھی ہوتا ہے نا کہ ایک مجذوب ہوتا ہے اور ایک سالک ہوتا ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جیسے اللہ ان کو کھینچ لیتا ہے خود اپنی طرف, ان کی مرضی بھی نہیں ہوتی, لگتا ہے جیسے کھینچ کے لے کر آ گئے.
اور ایسا اور لوگوں میں بھی ہوتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بالکل غافل تھے, وہ توجہ ہی نہیں تھی ان کو. وہ واقعات کچھ ہوئے کہ جیسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھینچ کے لے آ گئے, سیدنا حمزہ کو ایسے ہی لے آئے. اور لیکن ویسے سالک ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی راہ دکھاتے ہیں. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم, اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا, وہی آ گئی, العلم آ گیا. کس بنیاد پر؟ بغیا بینہم, آپس کی ضدم زدہ, غلط فہمی نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ واضح نہیں ہے بات, ضد کی وجہ سے کیا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ, اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ان کے بعد, تو وہ تو اس کے معاملے میں بہت بڑے شک میں اور الجھن میں پڑ گئے. فَلِذَلِكَ فَادْعُوا, تو اے نبی آپ اسی کی دعوت دیجئے, اسی توحید کی دعوت دیجئے, قرآن کی دعوت دیجئے, اسی دین کی دعوت دیجئے. اچھا ٹھیک. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم, اور اگر ایک بات نہ طے ہو چکی ہوتی جو پہلے سے طے ہو چکی ہے آپ کے رب کی طرف سے ایک خاص مقرر مدت تک کے لیے, لقضی بینہم, تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. یہ بار بار بات بیان ہو رہی ہے کہ یہ عذاب میں جلدی مچا رہے ہیں, عجلت کر رہے ہیں, تو کہا کہ کوئی بات نہیں, یہ عذاب کے مستحق تو ہو چکے ہیں, ان کو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے جس کی وجہ سے عذاب سے بچے ہیں. وہ تو اللہ نے ایک مدت دینی ہے, اللہ نے رسی دراز کرنی ہے, اس کی وجہ سے ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا. اور پھر کہا کہ بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ان کے بعد وہ تو اس کے معاملے میں بہت ہی شک میں اور ریب میں پڑ گئے. یعنی رسول جو ہیں وہ ماننے والے ہیں, ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ مانتے ہیں, لیکن بعد میں جن کو کتاب منتقل ہوتی ہے نسلوں میں وہ شک میں پڑ جاتے ہیں. فَلِذَلِكَ فَادْعُوا, تو اے نبی آپ اسی کی طرف دعوت دیجیے, اس قرآن کی طرف, اس دین کی اقامت کی طرف. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, اور جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی پر جمے رہیے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب, اور کہہ دیجئے کہ میں تو ایمان لایا اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں. ظاہری بات ہے انسان کو جو سب سے پہلا احساس ہوتا ہے اس دنیا میں آ کر, اور جو بچوں کے اندر بھی آپ دیکھیں نا, سب سے پہلے جو ایتھیکل سینس پیدا ہوتا ہے وہ اسی عدل اور ظلم کے ریفرنس سے ہوتا ہے. جب بچے دیکھتے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ ڈسپیرٹی کر رہے ہیں بچوں کے درمیان, تو سب سے پہلا احساس جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ ظلم اور عدل کا ہوتا ہے. اسی لیے بہت اہم چیز ہے, اسی لیے توحید کے ساتھ جو ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے وہ عدل ہے اور وہ ظلم کا خاتمہ ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایک فرقہ تھا ابتدائی دور میں جو معتزلہ کہلاتا ہے, اس نے توحید پہ بہت زور دیا تو ساتھ عدل پر بھی بہت زور دیا, اسی لیے وہ اہل العدل و توحید کہلاتے تھے. تو یہ عدل کہا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں, انصاف قائم کروں. اللہ ربنا و ربکم, اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. لا حجت بیننا و بینکم, ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت بازی نہیں ہے, کوئی دلیل بازی نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر, اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو جمع کر دے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دین کی ہم دعوت دے رہے ہیں, توحید کی دعوت دے رہے ہیں, اب اس میں بہت زیادہ آرگومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. تم ماننا نہیں چاہتے, ایک دن ہوگا کہ اللہ ہمیں سب کو جمع کر دے گا اور ہم سب کے سامنے حقیقت واضح کر دے گا. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ, اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی بابت اللہ کے معاملے میں جھگڑا کر رہے ہیں اس کے بعد کہ اس کو مان لیا گیا. بہت سے لوگ ہیں جو اس پر ایمان لے آئے, بنی اسماعیل میں سے بھی, اہل کتاب میں سے بھی. لہو حجتہم مستجیب لہو حجتہم داحضۃ عند ربہم, ان کا جو جھگڑا ہے, ان کی جو حجت ہے وہ ان کے رب کے ہاں پسپا ہونے والی ہے, بالکل اکارت ہونے والی ہے. وعلیہم غضب, اور ان پر اللہ کا غضب ہے. ولہم عذاب شدید, اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, اور اللہ ہی ہے جس نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ اور میزان. وما یدریک لعل الساعۃ قریب, اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ جو گھڑی ہے اس دنیا کے خاتمے کی وہ بہت قریب ہی ہو. تو اللہ نے کتاب بھی اتاری اور میزان بھی اتار دی. اور آگے یہی سورہ حدید میں بھی ان دونوں باتوں کا تذکرہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی اتاری اور جو ہے ایک ترازو بھی اتاری. اس میں مولانا شبیر احمد عثمانی علیہ الرحمہ نے بہت اچھا حاشیہ لکھا ہے, وہ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے پڑھ دوں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مادی ترازو بھی اتاری جس میں اجسام تلتے ہیں, اور علمی ترازو بھی اتاری جسے عقل سلیم کہتے ہیں,
یعنی ایک فزیکل ترازو ہے جس کے ذریعے چیزیں تولی جاتی ہیں، اور ایک علمی ترازو ہے، ایک انسان کے اندر بیلنس لگایا گیا ہے، وہ عقل کی شکل میں ہے، اور ایک اخلاقی ترازو بھی ہے جسے صفت عدل و انصاف کہا جاتا ہے، کہ انسان کے اندر ایک، جیسے آپ سمجھ لیجیے اللہ نے ترازو لگائی ہوئی ہے جو بتا دیتی ہے خیر و شر کو، فیصلہ کر دیتی ہے، ایک میزان اندر لگی ہوئی ہے، وہی میزان ہے جو باہر قیامت میں بہت بڑی شکل میں لگ جائے گی۔ جو قرآن مجید نے کہا نا کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، انسان کے اندر ایک بیلنس لگا ہوا ہے جو خود اس کو بتا دیتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ سب سے بڑی ترازو دین حق ہے جو خالق و مخلوق کے حقوق کا ٹھیک ٹھیک تصفیہ کرتا ہے، اور جس میں بات پوری تلتی ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ پورا دین ہے، یہ ایک بیلنس ہے، اس میں ہر ایک کے حقوق، ہر ایک کے فرائض پورے اللہ تعالیٰ نے ماپ کے بتا دیے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس عذاب یا قیامت کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، والذین آمنوا مشفقون منها، اور وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں وہ تو آخرت سے لرزاں و ترسا رہتے ہیں۔ یہ سرکش لوگ آخرت کو کہتے ہیں کب آتی کیوں نہیں، دنیا ختم کیوں نہیں ہوتی، اور اہل ایمان اس کا تصور کرتے ہی کانپ جاتے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ قیامت شدنی ہے، یقینی ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، آگاہ ہو جاؤ بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں قیامت کے بارے میں، وہ بہت دور کی گمراہی میں بہک گئے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ بہت لطف و کرم کرتا ہے اپنے بندوں پر، یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، لطف و کرم بھی کرتا ہے، باریک بین بھی ہے، جانتا ہے کس کی کیا ضرورت ہے۔ وہو القوی العزیز، اور وہ قوی ہے، زبردست ہے اور زوراور ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی بھی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے بڑھا دیتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں اس کی کھیتی میں۔ جو آخرت کا مرید ہے، آخرت کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے، اس کے لیے بیج ڈال رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کھیتی کو اکارت نہیں کریں گے بلکہ کئی گنا کر کے اس کو دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو کوئی بھی دنیا کی کھیتی کا یہ مرید ہے تو ہم اس کو بھی دنیا میں سے دے دیں گے، بس جتنا ہم چاہیں گے اتنا دے دیں گے، محروم کسی کو نہیں کریں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن جو صرف دنیا ہی کا مرید ہے اس کے لیے آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے دین میں ان کے واسطے کوئی ایسی رستہ جاری کر دیا ہے، کوئی طریقہ جاری کر دیا ہے جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا؟ کیا ان کے جو معبود ہیں ان کو بھی اختیار ہے، وہ بھی حلت و حرمت کرتے ہیں، انہوں نے بھی ان کے لیے کوئی پورا سٹینڈرڈ آف لیونگ بتایا ہے کہ ایسے کرنا ہے ایسے نہیں کرنا؟ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر ایک بات مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک یہ جو ظالم ہیں، مشرک ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، آپ دیکھیں گے قیامت کے دن ان ظالموں کو کہ جو انہوں نے کمائی کی ہے اس کی وجہ سے اس وقت لرز کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دو خوفوں کو جمع نہیں کرتے۔ جو آدمی دنیا میں لرزاں و ترساں رہتا ہے اللہ سے، ڈر ڈر کے رہتا ہے، اس طرح ایک جگہ ہم پڑھیں گے قرآن مجید میں کہ اہل ایمان کہیں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے گھر والوں میں ڈرے کانپے رہتے تھے۔ تو جو دنیا میں ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے خوف سے اور گھبراہٹ سے بچا لیں گے، اور جو دنیا میں مگن رہتا ہے، مست رہتا ہے اور غافل رہتا ہے، وہ آخرت میں لرزاں و ترسا رہتا ہے۔ تو کہا کہ تم آپ دیکھیں گے ان ظالموں کو کہ اپنی کمائی کی وجہ سے لرز کانپ رہے ہوں گے۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ عذاب، وہ جو ان کی برائیاں ہیں ان کا عذاب ان پر پڑنے والا ہوگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے وہ ہوگا ان کے رب کے پاس۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ ہے بہت بڑا فضل، بہت بڑی عنایت۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہے وہ چیز جس کی بشارت دیتا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ قرابت دادی کی جو محبت ہے اس کو میں چاہتا ہوں۔ یہ جو آیت ہے اس کو کئی طرح سے دیکھا گیا ہے۔ اس کا ایک جو ترجمہ ہے جو بالکل باطل ہے اور تصور ہے، وہ اہل تشیع بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں مانگا،
اور کچھ طلب نہیں کیا، بس یہ طلب کیا ہے کہ بھائی میرے جو گھر والے ہیں، میرے جو قرابت دار ہیں، ان سے محبت کرو۔ تو گویا اللہ کے نبی نے اپنی تبلیغ رسالت کے اجر کے طور پہ بس یہ چاہا ہم سے کہ ہم ان کے اہل بیت سے محبت کریں۔ اور ویسے بھی ظاہری بات، جب یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ مکے کا دور ہے، اس وقت تو وہ قرابت وجود ہی میں نہیں آئی جس کے لیے یہ سارا فلسفہ وہ گھڑ رہے ہیں۔ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ کی شادی تو بہت بعد میں ہوئی ہے، تو یہ ظاہر بات ہے باطل بات ہے، یعنی یہ بھی معاوضہ ہی طلب کرنا ہے نا، کہ جب آپ کہیں کہ بھئی میں اور کچھ نہیں چاہتا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ تو آپ نے کہا ہے کہ جس طرح صحابہ کے بارے میں کہا اللہ اللہ فی اصحابی، کہ دیکھو اتقوا اللہ، ڈرو ڈرو اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے محبت رکھے گا تو میری محبت میں ان سے محبت رکھے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض میں ان سے بغض رکھے گا۔ اور اپنے اہل بیت کے بارے میں بھی کہا کہ دیکھو میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان کی توہین، ان کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہ کرنا۔ لیکن یہ معاوضہ آپ نے طلب نہیں کیا۔ دوسرا اس کا ترجمہ جو ایک روایت میں بھی آتا ہے، موقوف روایت میں، کہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں اپنے، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کے جو قرابت دار تھے وہی آپ کے سب سے پہلے مخاطب تھے، اور ویسے بھی وہ سردار لوگ تھے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر تو نہیں چاہتا، لیکن کم از کم تم میری مخالفت میں اس طرح کے معاملات تو نہ کرو، اس طرح تو مجھے نہ ستاؤ، اس طرح مجھے اذیت نہ دو جیسے ایک غیر دیتا ہے۔ میں تم سے اس قرابت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ بات بھی بہت سی تفسیروں میں آئی ہے، لیکن لگتا ہے کہ اس میں بھی طلب تو ہے نا، اس میں بھی جیسے آپ ایک مانگ رہے ہیں نا ان سے، ایک لیکسٹی مانگ رہے ہیں، ایک نرمی مانگ رہے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ سب سے مناسب بات یہی لگتی ہے کہ بھئی میں جو تمہیں یہ دین بتا رہا ہوں، میں کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، کیونکہ میرا تم سے قرابت کا تعلق ہے نا، اس کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے میں تمہیں مخاطب کروں، یعنی میرا کوئی مفاد نہیں ہے، میں تو تمہارا چونکہ کتھن کن ہوں، تمہارا عزیز ہوں، وہ قرابت مجھے مجبور کرتی ہے کہ سب سے پہلے میں تمہیں جہنم سے بچاؤں۔ اور ایسے ہی کیا آپ نے، خاندان والوں کو جمع کر کے نام لے لے کے مخاطب کیا، یا صفیۃ عامۃ رسول اللہ انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، یا فاطمۃ بنت رسول اللہ انقذی نفسک من النار۔ تو یہ آپ نے معاملہ کیا۔ باقی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد اور باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں ہیں ان سے محبت کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ظاہری بات ہے صحابہ کرام کی محبت اور اہل بیت کی محبت وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتے تو ہمارا ایمان 2 ٹکے کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور کہا کہ جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور سیدنا حسنین کے بارے میں فرمایا، سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے بارے میں کہ اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیبر میں کہ میں جھنڈا کل اس کو دوں گا کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ تو تمام صحابہ کے اندر اس کی چاہت پیدا ہوئی، لیکن اللہ کے نبی نے سیدنا علی کو جھنڈا دیا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت وہ ہمارے سر آنکھوں پر، اور ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن بہرحال قرآن مجید کی آیات میں تحریف نہیں کرنی چاہیے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو کوئی نیکی کمائے گا تو ہم اس کے لیے اس کی خوبی کو، اس کی نیکی کو بڑھا دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا شکور ہے، قدردان ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، تو کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھ لیا ہے، یعنی یہ خود سے کچھ بنا کے لے آئے ہیں کلام۔ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، تو بے شک اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر کر دے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، یعنی اگر خدا نخواستہ آپ بھی خود سے کوئی چیز اس میں ایڈ کر دیں، خود سے کوئی کلام بنا کر یہ کہیں کہ اللہ نے ایسا کہا ہے، تو اللہ آپ کے دل پر مہر کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ اس میں ہم اپنے رسولوں کو بھی سپیئر نہیں کریں گے۔ وہ جو آخری پاروں میں الفاظ آتے ہیں نا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ پیغمبر ہم پر کچھ باتیں گھڑ کے بیان کریں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کا دائنا ہاتھ پکڑ دیں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم ان کی رگے گردن کاٹ دیں گے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے، اللہ جس کو رسول بناتے ہیں اس کا پہرا بھی دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کہا گیا کہ اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ مہر کر دے آپ کے دل پر۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محو کرتا ہے باطل کو اور اپنے کلمات کے ذریعے حق کا احقاق ثابت کرتا ہے، احقاق حق کرتا ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود بنا لیا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں جس کی طرف منسوب کرتے ہیں نا کہ یہ انہوں نے ان سے سیکھا ہے، جنات سے سیکھ لیا ہے،
قرآن مجید تو ان جنات کا رد کر رہا ہے، ان کی بے وقتی بیان کر رہا ہے اور ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان کا اس کائنات کے چلانے میں حصہ نہیں ہے. تو کہا کہ اس پورے قرآن مجید کا جو پورا کانٹینٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ کسی جن کا، کسی شیطان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اس میں تو احقاق حق ہو رہا ہے، ابطال باطل ہو رہا ہے. کیا شیاطین ایسا کلام القاء کریں گے جو خود ان کے خلاف ہے، جو ان کی جڑیں کاٹ رہا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے. وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادی، یہ آیت بھی اس لحاظ سے اہم ہے ٹکڑا کہ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے میں. ان کے سینے میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں، کوئی اشکال نہیں ہے ان کو. وہ جانتے ہیں کہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی ساحر کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے. اوپر سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات، اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی توبہ اور بہت سے گناہوں سے تو خود ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور وہ دعا سنتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں اور اپنے فضل سے ان کو اور بھی نوازتا ہے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، لیکن جو کافر ہیں ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق کو کشادہ کر دیں تو وہ زمین میں فساد مچانے لگتے ہیں. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، اسی لیے اللہ تعالیٰ روک روک کر اندازے سے دیتے ہیں. اگر سب کو بے تحاشا دے دیں سبھی سرکش ہو جائیں. اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، وہی بات کہ اللہ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے اور بصیرت رکھتا ہے، جانتا ہے کہ کس بندے کے لیے کیا چیز مناسب ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہی ہے جو اتارتا ہے میہ کو اس کے بعد کہ لوگ آس توڑ بیٹھتے ہیں اور ہمت چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ہے جو کام بنانے والا ہے اور سب تعریفوں کے لائق ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنا اور جو کچھ اس نے ان دونوں میں بکھیر دیے ہیں جاندار. آسمانوں میں بھی پرندے ہیں، زمین میں بھی بہت سے جانور ہیں، جاندار ہیں. وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ جب چاہے گا تو ان سب کو جمع کر لے گا، وہ اس پہ قادر ہے. جس نے ان کو پیدا کیا وہ جانتا ہے کون کہاں کہاں ہے، جب چاہے گا ان سب کو جمع کر کے لے آئے گا. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو پڑتی ہے تم پر پڑنے والی وہ تمہارے اپنے ہاتھوں ہی کی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بہت سی باتوں کو تو وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. یعنی عام طور پر جو تم پہ تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ تمہاری اپنی کمائی ہوتی ہے جو سامنے آتی ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. قرآن مجید کئی جگہ یہ بات بتاتا ہے کہ جو تم پر تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تمہارے اپنے اعمال کی پاداش میں ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ اسی وجہ سے آتی ہیں، یہ ایک بات ہے. انسانوں پہ تکلیفیں اور مشکلات جو آتی ہیں اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ وہ خود کوئی خرابی کرتے ہیں، وہ کوئی گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی سزا دیتے ہیں یا کوئی تنبیہ کرتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں. لیکن یہ پوری بات نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تکلیفوں میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں. بہت سے لوگوں کو اس لیے تکلیفوں میں ڈالتے ہیں کہ بالکل ہی پاک کرنا چاہتے ہیں ہر قسم کے گناہوں سے. بہت سے لوگوں کو اس لیے تکلیف میں ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نمونہ بنانا چاہتے ہیں صبر کا. اب ظاہر ہے رسولوں کی تو کوئی تقصیریں نہیں ہے نا، رسولوں کے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ان پر آزمائش کیوں آتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اشد البلاء الانبیاء، سب سے بڑھ کر آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو ان سے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر آتی ہیں. تو وہاں سبب یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کوئی گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے تکلیفیں آ رہی ہیں. لیکن ہمارے آپ کے لیے اور عام طور پہ ہمیں اپنا پرسپیکٹو یہی رکھنا چاہیے کہ ہم پر کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے تو فوری طور پہ رجوع کریں اور یہی سوچیں کہ بھئی ہم سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں تنبیہ کر رہا ہے. وما انتم بموجزین فی الارض، اور تم اللہ کو زمین میں تھکا نہیں سکتے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے، نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے. ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ جو جہاز چلتے ہیں دریا میں جیسے پہاڑ ہوتے ہیں. این یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہری، اگر اللہ چاہے تو اس ہوا کو ہی روک لے، تھام لے، تو کیا ہے کہ وہ پھر پانی کی پیٹھ پہ وہ جہاز کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے، ساکت کھڑے رہ جائیں گے. ہوا ہے جو ان کو چلاتی ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہے ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے اور شکر کرنے والا ہے، احسان ماننے والا ہے. او یوبقہن بما کسبوا، یا اگر اللہ چاہے تو ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو برباد کر دے. ویعفو عن کثیر، اور بہت سوں کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے. ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا، اور وہ جان لے
اور جان لیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون ہے جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں. ما لہم من محیص، یعنی تاکہ جان لیں وہ لوگ کہ جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، ما لہم من محیص، کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ اس طرح پکڑتے ہیں یا ایک دم دبوچتے ہیں تو ان پر واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا کے بچ نہیں سکتے. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، اور جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے. وما عند اللہ خیر وابقی، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. دنیا میں جو بھی مزے ہیں، جو بھی راحتیں ہیں، اس کے ساتھ ایک دکھ بھی لگا ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ جس سے آپ کو زیادہ محبت ہوتی ہے، اولاد ہے، اب ہو گئی ہے، اولاد کی اولاد ہو گئی ہے، جس کے جتنے زیادہ متعلقین ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ اندیشہ ناک رہتا ہے. تو دنیا کی کوئی فرحت ایسی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کوئی دکھ یا تکلیف نہ لگی ہو. اور دوسری بات ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، یا وہ اولاد چلی جائے گی، یا مال چلا جائے گا، یا انسان خود ہی چلا جائے گا. تو کہا کہ آخرت ہے کہ جس کے اندر جو خیر ہے وہ بالکل پیور ہے، اس کے اندر کوئی تکلیف، کوئی دکھ نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کن لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اپنے رب پر، جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اور وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. بڑے بڑے گناہ جو ہیں کبائر، ان سے بچتے ہیں، اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بہت محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ بے حیائی ایسی چیز ہے کہ اس پہ لمٹس لگائی نہیں جاتی. اللہ کے نبی نے فرمایا آنکھ بھی بدکاری کرتی ہے، اس کی بدکاری کیا ہے؟ وہ بد نظری ہے. کان بھی بدکاری کرتے ہیں، اس کی جو بدکاری ہے وہ لذت لینا ہے کسی چیز کو سن کے. ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں، پاؤں بھی بدکاری کرتے ہیں. اور اس کے بعد کہا کہ اس سب کی تصدیق یا تکذیب فرج کر دیتی ہے. شرمگاہ کے ذریعے تو بس وہ آخری عمل ہوتا ہے نا، ورنہ وہ بدکاری ہو چکی ہوتی. سیدنا مسیح نے کہا تھا متی کی انجیل میں کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہیں کہا گیا تھا کہ بدکاری نہ کرنا. میں تم سے کہتا ہوں کہ جب تم کسی عورت کو دیکھتے ہو اور اس سے لذت لیتے ہو تو تم اپنے دل میں اس سے بدکاری کر چکے، یعنی وہ ایک طرح کی بدکاری تم سے ہو گئی. اسی وجہ سے خاص طور پہ بے حیائی کا تذکرہ ہے. اور کہا کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. تو اہل ایمان وہ نہیں ہوتے کہ جو کوئی روبوٹس کی طرح ہوں اور بالکل کوئی ایسے ہوں کہ ان پر کوئی اثر نہ ہوتا. غصہ ان کو آتا ہے، اور غصہ نہ آنا یہ پیتھولوجی ہے، غصہ تو آنا ہی چاہیے. لیکن کہا کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ آپ کو آتا تھا، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، بعض اوقات آپ کا جسم کانپنے لگتا تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ معاف کر دیتے تھے. کبھی اپنی ذات کے لیے آپ نے انتقام نہیں لیا. ہمیشہ اپنے جو دشمنوں کو، ذاتی دشمنوں کو، جنہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے جادو کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے زہر دینے کی کوشش کی، سب کو آپ نے معاف کر دیا. والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں. واقاموا الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. وامرہم شورى بینہم، اور ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں پہ خاص طور پہ نماز اور جو شورا ہے وہ بالکل ساتھ ساتھ لے کر آئے کہ دونوں کا ایک ہی ماڈل ہے. اس طریقے سے جو مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے وہ نماز کے ماڈل پہ استوار ہے. نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے میں سے سب سے بہتر آدمی کو اپنے آگے کھڑا کرتے ہیں. تو حکومت میں بھی ہمیں چاہیے کہ سب سے بہتر آدمی کو اپنے آگے کھڑا کریں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ نے یہی کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بھئی جب انہوں نے کچھ تھوڑا سا لے تو لال کیا نا بیعت لینے سے بھی، یا کچھ اور کنٹروورسی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ رضینا لدنیانا ما رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، اللہ کے رسول نے ہمارے دین کے لیے جس کو پسند کیا اسی کو ہم نے اپنی دنیا کے لیے پسند کیا. نماز کی امامت کے لیے آپ نے کس کو کھڑا کیا؟ جب آپ نے کہا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، بلاؤ ابو بکر کو وہ نماز پڑھائے. تو لوگوں نے کہا، سیدہ نے بھی کہا، سیدہ عائشہ نے، کہ بہت رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ پہ مصلی پہ کھڑے ہو کے قابو نہیں رکھ پائیں گے، روتے ہی رہیں گے. کہا کہ نہیں، مرو ابا بکر، کسی نہ کسی اور کو کہہ دیں. کہا کہ نہیں، ان کو کہو، لوگ ان کے سوا کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے. تو آپ جانتے تھے واضح ایما تھا آپ کی خلافت کا. تو یہاں پر بھی ہے کہ سب سے بہترین آدمی کو آگے کھڑا کرتے ہیں ہم، پھر جو ہے وہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں. امام کو بھی فالو کرنا ہوتا ہے، امامت کبریٰ جو کر رہا ہے. لیکن اگر امام کوئی غلطی کرتا ہے تو پھر اس کو ٹوکتے ہیں، لقمہ دیتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے جو حکمران ہے جب غلطی کرے گا تو اس کو روکیں گے اور ٹوکیں گے اور اس کو صحیح مشورہ دیں گے. والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو یہ بدلہ لیتے ہیں.
وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور برائی کا بدلہ بس اتنی ہی برائی ہے، پورا پورا بدلہ لیتے ہیں. فمن عفا واصلح، لیکن جو معاف کر دے اور صلح کر لے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. انہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کو، سرکشوں کو پسند نہیں کرتے. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جو بدلہ لیتے ہیں اس کے بعد کہ ان کے اوپر ظلم کیا جائے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بے شک الزام تو ان لوگوں پر ہے جو زیادتی کرتے ہیں لوگوں پر اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور، اور جو سہ جائے، جھیل جائے اور معاف کر دے تو یہ تو بہت ہی عظیمت کے کاموں میں سے، یہ اونچا مرتبہ یہی ہے. اور ویسے بھی جس طرح کہا ہے نا کہ جو ظلم کرے تو اتنا ہی بس بدلہ لے سکتے ہو، یہ بات ویسے بھی بہت مشکل ہے. اللہ کے نبی نے خاص طور پہ غلاموں کے ریفرنس سے کہا کہ بھئی دیکھو تم جو غلاموں کو سزائیں دیتے ہو تو اس کو میسر کیا جائے گا، اگر تو جو انہوں نے کوتاہی کی تھی تمہاری سزا اس سے بڑھ گئی تو کہا کہ پھر تمہیں سزا دی جائے گی قیامت کے دن، اور اگر جتنی ان کی کوتاہی تھی اس سے کم دی ہے تو تمہیں کریڈٹ مل جائے گا، تو کانٹے کے تول فیصلہ ہوگا. تو اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ بدلہ لینے میں بہت اندیشہ ہے کہ تم اعتدال پہ قائم نہ رہ پاؤ اور پھر دوسری طرف چلے جاؤ. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی راہ نہ سجھائے تو پھر اللہ کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں ہے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب تم دیکھو گے ان ظالموں کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون هل الى مرد من سبیل، اس وقت سب بھول جائیں گے اترانا اور شیخی کرنا، وہ کہیں گے کیا یہاں سے پھرنے کی کوئی سبیل ہے، کوئی راہ ہے، کوئی مڑ سکتے ہیں، عذاب کو ٹال سکتے ہیں. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، اور تم دیکھو گے ان کو کہ ان کو لایا جائے گا سامنے، عذاب کے سامنے لایا جائے گا اور ان کی آنکھیں ذلت سے جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ کنکھیوں سے دیکھتے ہوں گے. وقال الذين آمنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے بے شک اصل میں خسارے میں پڑنے والے لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا. دنیا میں خسارہ ہو گیا، دنیا میں مال اور اولاد چلی گئی، اس میں کیا ہے، بس دنیا ہے ہی فانی، لیکن کہا کہ اصل خسارہ وہ ہے جو آخرت کے دن ہو. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، آگاہ ہو جاؤ بے شک یہ ظالم، یہ گناہگار ہی ایسے عذاب میں ہوں گے جو ہمیشہ رہے گا. وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ، اور وہاں ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے جو اللہ کے مقابل میں ان کی مدد کریں. ومن يضلل اللہ فما له من سبیل، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے. استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم، کہ تمہارے اوپر وہ دن آ جائے، لا مرد له من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے اس کو پھیرنے والا کوئی نہیں، بس جب وہ آئے گا تو وہ اٹل ہے. ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، پھر تمہارے لیے نہ کوئی بچنے کی جگہ ہے اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی رد کرنے والا ہے، اس کا انکار کرنے والا ہے، اس کو لوٹانے والا ہے. فإن آرضوا، پھر یہ سب سننے کے بعد بھی اگر یہ اعراض کریں، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا. ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری تو بس صاف صاف پہنچا دینا ہے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور بے شک انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اترانے لگتا ہے اس پر. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنی اسی ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے، اس کی پاداش میں، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو یہی انسان ہے جو ناشکرا ہو جاتا ہے. للہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے، راج ہے آسمانوں کا اور زمین کا. یخلق ما یشاء، جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا بیٹے بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے لاولد رکھتا ہے، بانج رکھتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ علم والا، قدرت والا ہے. قدرت والا ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے، سب کو دے دے بیٹے، جو جن کی مانگ ہو بیٹے بھی دے دے، بیٹیاں بھی دے دے. لیکن قدرت تو ہے اس کی، لیکن علم بھی رکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کس کو کیسے آزمانا ہے، کس کی جانچ کیسے کرنی ہے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا،
اور کسی انسان کے شایان شان نہیں ہے یا ممکن نہیں ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعے، براہ راست وحی، او من ورائے حجاب، یا اللہ اس سے پردے کے پیچھے سے اس کی اوٹ سے کلام کرے، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا کوئی پیغمبر بھیجے اور اس کے ذریعے وہ پہنچا دے اللہ کے اذن سے جو چاہے، اللہ کے حکم کو پہنچا دے جو وہ چاہے۔ اب یہاں تین شکلیں بتائی ہیں۔ یہاں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ، انسانوں کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اللہ ان سے کلام کرے، بندوں کی تو یہ حیثیت ہے، بندے تو جب چاہیں اللہ سے کلام کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کو پکار سکتے ہیں، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، تو اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں جو بھی ہو براہ راست اللہ کو پکار لے۔ لیکن کیا جب اللہ تعالیٰ بھی بندوں کو مخاطب کرتے ہیں تو ایک ایک فرد کو مخاطب کر کے اس پہ وہی نازل کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ وہی جو میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی کتاب کیوں نہیں دی جاتی، اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں آ جاتے؟ کہا کہ یہ کبھی بھی نہیں رہا نور، پوچھ لو پرانی امت کے ماننے والوں سے، پرانے رسولوں کے ماننے والوں سے پوچھ لو کیا وہی ایسے آتی تھی؟ تو کہا کہ تین موڈز ہیں، یا تو براہ راست وہی نازل کی جاتی ہے، جو ظاہری بات ہے کہ بہت سی وہی ہے، وہی خفی جو ہے جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہی غیر مطلوب، بہت سا ایسا ہے کہ جو براہ راست دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دیتے ہیں، یا من ورائے حجاب، یہ وہ ذریعہ ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا اور ایک رائے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا معراج میں، اور تیسرا وہ ہے جو قرآن مجید کا میڈیم ہے کہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اس کے ذریعے وہی کرتے ہیں۔ پھر اور بھی کچھ موڈز ہیں، بعض اوقات فرشتہ بالکل بشر کی شکل میں آ جاتا ہے، اس طرح حدیث جبرائیل میں ہے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں، ہاں، یعنی خواب جو ہے، یعنی پیغمبر کو خواب آ جاتا ہے اور پیغمبر کا خواب جو ہے وہ بھی ظاہری بات ہے وہی کا حصہ ہے۔ انہ علی حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور حکمت والا ہے۔ وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اور اسی طرح ہم نے وحی کیا آپ کی طرف اس قرآن کو اپنے امر سے، یہاں روح سے مراد قرآن مجید ہے، کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن جو ہے وہ نازل کیا، یہ بھیجا اپنے حکم سے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ تو نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، یعنی کتاب سے آپ واقف نہیں تھے، آپ اس قوم کا حصہ تھے جن کے یہاں کتاب و شریعت کی روایت ہی نہیں تھی، تو ہم نے آپ کو کتاب دی۔ ولل ایمان، یہاں ایمان سے مراد ایمان کی تفصیلات ہیں، یعنی اتنا ظاہری بات ہے اجمالی طور پہ تو ہر آدمی اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اللہ کے پیغمبر بھی معرفت رکھتے ہیں اور ہمیشہ وہ حنیف رہتے ہیں، اپنے نور کو بجھنے نہیں دیتے، تو اجمالی ایمان سے تو آپ واقف تھے، لیکن اس کی تفصیل اس سے آپ واقف نہیں تھے، وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے بنا دیا اس قرآن کو ایک روشنی، نہدی بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں راست ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اب آپ ہی ہیں جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں سیدھی راہ کی طرف۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کون سی سیدھی راہ؟ وہ راہ اس اللہ کی کہ جس کی ملک ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ الا الی اللہ تسیر الامور، آگاہ ہو جاؤ سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ سورۃ الزخرف مکیہ۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یہ سورۃ زخرف ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ حامیم والکتاب المبین گواہ ہے یا قسم ہے اس روشن کتاب کی، واضح کتاب کی، ہم نے اس کو بنایا ہے عربی قرآن، ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ قرآن ہمارے ہاں ام الکتاب میں ہے، لوح محفوظ میں ہے ہمارے ہاں، اور اللہ بہت برتر ہے، بہت حکمت والا ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، تو کیا ہم تم سے پھیر دیں، تم سے ٹال دیں، صرف نظر کریں تم سے، تمہاری طرف یہ نصیحت نازل نہ کریں اس بات پر کہ تم حد سے بڑھنے والے ہو، یعنی تم تو جاہل ہو، تم تو حد سے بڑھنے والے ہو، ظالم ہو، تو کیا ہم تمہارے ساتھ یہ احسان نہ کریں اور تمہارے سامنے قرآن بھی پیش نہ کریں؟ یعنی ان کے لیے قرآن مجید کو سننا، اس کو فیس کرنا سبحان روح ہوتا جا رہا تھا۔ کہا کہ کیا ہم اپنا کام نہ کریں، ہمیں تو اتمام حجت کرنا ہے، ہم تو تمہارے سامنے اس ذکر کو رکھیں گے چاہے تمہیں پسند ہو چاہے نہ پسند ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور پہلوں میں کتنے ہی رسولوں کو ہم نے بھیجا، کتنے ہی نبیوں کو بھیجا۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جب بھی ان کے پاس کوئی آیا کوئی نبی مگر وہ اس کا استہزاء کرتے رہے، یہ ہمیشہ ایک ہی سنت رہی۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو جو ان میں زیادہ تھے، سخت زور والے تھے، قوت والے تھے۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور چلی آ رہی ہے پچھلے لوگوں کی مثالیں،
یعنی ہم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جو ان لوگوں سے بہت زیادہ قوت والے زوراور تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، تو یہ ضرور کہیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس ہستی نے جو زبردست ہے، کمال علم والی ہے. وہ ہستی کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض مہدا، کہ وہ ہستی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. وجعل لکم فیہا سبلا، اور اس نے تمہارے لیے اس میں رستے نکال دیے، نہریں نکال دیں اور رستے متعین کر دیے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم راہ پاؤ. والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق. فانشرنا به بلدۃ میتا، اور اس کے ذریعے اس نے ایک مردہ زمین کو زندہ نکال کے کھڑا کر دیا، وہ اپج آئی، وہ ابھر آئی. کذالک تخرجون، اسی طریقے سے تم کو بھی نکالا جائے گا. یہ بار بار آ رہا ہے قرآن مجید میں. زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، اللہ پانی برساتے ہیں، زمین زندہ ہو جاتی ہے. تو تم بھی زمین کے اندر مردہ پڑے ہوگے، تمہارے اجزاء اسی زمین میں ہوں گے، ہم تمہیں آواز دیں گے، تم اس زمین سے نکل کے زندہ ہو کے کھڑے ہو جاؤ گے. والذی خلق الازواج کلھا، وہی ہے جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے. وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور تمہارے لیے کشتیاں پیدا کی اور چوپائے بنائے جس پر تم سواری کرتے ہو. لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم اس کی پیٹھ پہ سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ. ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ، اور جب پوری طرح اس پر بیٹھ جاؤ تو پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو. یعنی جو بھی اللہ کی نعمت ملے اس کا حق یہ ہے کہ اس کا شکر کیا جائے، اس کو یاد کیا جائے. وتقولوا، اور اس موقع پر تم یہ کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ پاک ہے وہ ہستی جس نے ہمارے لیے ان کو مسخر کر دیا، ہمارے تابع کر دیا. وما کننا لہ مقرنین، اور ہم ان کو قابو میں لانے والے نہیں تھے، ہمارے بس میں نہیں تھے یہ. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی یہ جو جانور ہیں، کشتیاں ہیں، یہ تمہارے لیے مسخر کی ہیں. آج بھی جو کچھ رسل و رسائل کے طریقے آ گئے ہیں، جہاز ہیں، ٹرین ہے، گاڑی ہے، کہا کہ یہ ہم نے ہی تمہارے تابع کی. یعنی بہت خوفناک صورتحال ہوتی. کبھی آدمی اس کو ویژولائز کرے کہ موٹر وے پہ جا رہا ہے 125-30 کی سپیڈ پہ، کتنی طاقت ہوتی ہے. ایک لمحے کے لیے آدمی غافل ہو نا تو وہ گاڑی آپ کو بالکل الٹا کے رکھ دے، آپ کے پرخچے اڑ جائیں. تو کس نے آپ کے تابع کیا ہوا ہے؟ اس کو اللہ نے تابع کیا ہوا نا، اتنی طاقتور چیزوں کو. تو کہا کہ اس کی قدر کریں اور یہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کو اللہ کی یاد دہانی کا موقع بنا دیتے تھے. جب آپ سفر سے واپس لوٹتے تھے پھر یہ کلمہ الاپتے تھے، آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون، ہم لوٹ آئے ہیں، پلٹ کے آ گئے ہیں، اپنے رب کی بندگی کرنے والے ہیں، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں. تو یہ جو دعا ہے یہ سواری کی دعا ہے. عام طور پہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سفر کی دعا ہے. یہ سفر کی دعا نہیں ہے، یہ سواری کی دعا ہے. سفر کی دعا اور ہے جو عام طور پہ آپ نے سنی ہوگی، جو حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں جو وہاں پڑھی جاتی ہے نا، کہ اللہم حون علینا سفرنا، اللہم انی اسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللہم انت الرفیق فی السفر وانت الخلیفۃ فی الاہل، اللہم حون علینا سفرنا واطوی عنا بعدا، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. تو یہ سواری کی دعا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے. وجعلوا له من عباده جزءا، اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں اس کا حصہ لگا لیا ہے. یعنی اللہ کے بندوں ہی میں اللہ کے شریک بنا لیے ہیں، یا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے جو ہے اپنے رزق میں اور اپنی اولاد میں حصہ بنا لیا، چوپایوں میں حصہ بنا لیا. وہ کہتے تھے کہ یہ فلاں کھیتی دیوی کے لیے کھیتی ہے اور یہ فلاں جو ہے وہ دیوتا کے لیے ہم نے فلاں جانور خاص کر لیا ہے. ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان بہت ہی واضح ناشکرا ہے، سری ناشکرا ہے. ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں رکھ لی، یعنی بیٹیوں کو تجویز کیا اور تمہارے لیے چن کے بیٹے دے دیے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے اس کی جس کی وہ رحمان کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، یعنی رحمان کے لیے جو تجویز کرتے ہیں، یعنی بیٹیاں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس چیز کی جب ان کو بشارت دی جاتی ہے یعنی بیٹیوں کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ گھٹتے ہیں غم سے. اومن ينشأ فی الحلیہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھلا وہ کہ جو زیوروں میں پرورش پاتی ہے، وہو فی الخصام غیر مبین، اور جو جھگڑے میں اور آرگومنٹ میں واضح نہیں ہے،
وہ ظاہری بات ہے کچھ کام نہیں دیتی. یعنی اپنا معاملہ یہ ہے کہ بیٹی کی پیدائش پہ بہت جو ہے وہ مرجھا جاتے ہیں، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹیاں کیا کریں گی. ظاہر بات قبائلی معاشرے میں بیٹوں کی اہمیت ہوتی تھی، وہ بازو ہوتے تھے. اور خاص طور پہ کہا کہ فی الخصام غیر مبین، دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. زبان سے بھی جو ہے وہ مفاخرت کی جاتی تھی، اپنے بزرگوں کے قصے بیان کیے جاتے تھے، اس میں بھی کہا کہ عورتیں کام نہیں دیتی، مرد کام دیتے ہیں. اور پھر ظاہری بات ہے کہ باقاعدہ مبارزت ہوتی تھی، لڑائی بھی ہوتی تھی، اس میں بھی جو ہے وہ لڑکے ہی کام دیتے تھے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان چیزوں کو منسوب کرتے ہیں جس کو وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور فرشتوں کو کہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کو انہوں نے مؤنث قرار دے دیا، بیٹیاں، چونکہ کہا کہ یہ فیمنن ہے اور اللہ کی بیٹیاں ہیں. اشہدوا خلقہم، کیا جب فرشتوں کو اللہ پیدا کر رہے تھے تو کیا اس وقت یہ حاضر تھے کہ ان کو معلوم ہو گیا کہ فرشتوں کی جنس کیا ہے اور فرشتوں کو اللہ نے بیٹیوں کے طور پہ پیدا کیا ہے. ستکتب شہادتہم ویسألون، اب ان کی جو گواہی ہے ان کو ہم لکھ رکھیں گے اور ان سے پوچھ ہوگی، ان سے سوال ہوگا. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اب پھر وہ خاص طور کے فیٹلزم، تقدیر پرستی، وہ کہتے تھے کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے. بھئی رحمان اجازت دے رہا ہے، سینکشن کر رہا ہے، اس کی مشیت ہے تو پوچھتے ہیں، اس کا مطلب ہے رحمان راضی ہے اس پہ. ما لہم بذالک من علم، ان کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے. ان ہم الا یخرصون، یہ سب اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں. ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے پہلے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے ان کے پاس کہ جس کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. بل قالو، کوئی کتاب نہیں، کوئی نوشتہ نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریقے پر پایا ہے، اس راہ پر پایا ہے. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم تو انہی کے رستے پہ چلتے رہیں گے اور اسی پہ راہ پہ ہم جو ہے وہیں پر ہم راہیاب ہوں گے. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. اب اللہ کے نبی اور صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، پہلے بھی یہی رسپانس تھا کہ جب بھی ہم نے اسی طرح آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا بھیجا، مگر کیا ہوا کہ وہاں کے مالدار خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی شرک پر پایا تھا، اسی طریقے پر پایا تھا، اور ہم تو انہی کے نقش قدم کی پیروی کریں گے. قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، تو اس نے نبی نے کہا کہ کیا میں تمہارے پاس اگر وہ چیز لے کر آیا ہوں جو اس سے کہیں زیادہ ہدایت والی ہے، سوجھ بوجھ والی ہے، جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نیچرل یہی ہے کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اپنے باپ دادا اپنے پرکھوں کی روایت پر چلتا ہے، لیکن اصل آزمائش کب آتی ہے کہ جب کوئی ہدایت سامنے آ جائے، کوئی ایسی بات سامنے آ جائے کہ بتایا جائے کہ تمہاری جو بزرگوں کی راہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، اب پھر بات سننی چاہیے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، زچ ہو کے انہوں نے کہا کہ جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں. فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو انہوں نے جھٹلایا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور یاد کو جب کہا ابراہیم نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہ بے شک جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو، جن ہستیوں کی تم بندگی کرتے ہو، میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں، میں اس سے الگ ہوں. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، ہاں میں تو اس ہستی کو پوجوں گا جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی ہے جو مجھے راہیاب کرے گا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور اسی بات کو، اسی توحید کی دعوت کو اس نے اپنے پیچھے لوگوں میں چھوڑ دیا، ایک پائیدار روایت کے طور پر اپنے اخلاف میں، اپنی اولاد میں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کریں، اللہ کی طرف لوٹیں. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں اور میں نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا میں نوازا، برتنے کا سامان دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ پہنچا اور ایک رسول جو واضح کر دینے والا تھا بات کو. ولما جاءهم الحق، اور جب ان کے پاس وہ حق آ گیا، قالوا هذا سحر، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو جادو ہے. وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں میں کسی بڑے آدمی پر. یہ جو مکہ اور طائف کی بستیاں ہیں، ٹھیک ہے اگر قرآن اتارا ہی جانا تھا تو کسی بڑی ہستی پہ اتارا جاتا، کسی سردار پہ اتارا جاتا. اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا یہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو؟
یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کا ڈسکریشن ہے، جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہی دیتا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ہم نے تو ان کے درمیان دنیا کی زندگی جو ہے اس کی جو گزران ہے اس کو بھی بانٹ دیا ہے. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے اس میں بھی لوگوں کو مختلف درجات پر رکھا ہے، ایک آدمی کو دوسرے سے اوپر رکھا ہے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ان میں سے بعض سے خدمت لیں. یعنی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی ہمیں کیوں نہیں دیا گیا؟ کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہائرارکی بنائی ہے، وہاں پر بھی کس کو نوازنا ہے کس کو نہیں نوازنا، وہی کس کو دینی ہے یہ اللہ جانتا ہے. دنیا میں بھی اللہ نے سب انسانوں کو برابر نہیں رکھا، یہ کوئی فلیٹ ورلڈ نہیں ہے، یہاں مراتب ہیں، یہاں ہائرارکیز ہوتی ہیں. تو کہا کہ یہاں ہم نے ایک دوسرے کے اوپر لوگوں کو رکھا ہے، سب لوگ ایک استعداد کے، ایک صلاحیت کے، ایک ہی جو ہے وہ آپ سمجھ لیجیے سوشل سٹریٹا کے ہوں تو پھر دنیا کام نہیں چل سکتے. یہاں خادم بھی چاہیے، مخدوم بھی چاہیے، یہاں چیف ایگزیکٹو بھی چاہیے، یہاں کلرک بھی چاہیے، یہاں نائب قاصد بھی چاہیے، یہاں وہ بھی چاہیے کہ جو چیزوں کو مینج کرتے ہیں، وہ بھی چاہیے جو فزیکل لیبر کرتے ہیں. کہا کہ ہر طرح کے لوگ چاہیے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے کام لیں. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی رحمت کہیں بہتر ہے ہر اس چیز سے جس کو یہ جمع کرتے ہیں. یہ تو دنیا کا سامان ہے لیکن آپ کے رب کی رحمت اور وحی اور قرآن اس سے بہتر ہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جاتے، یعنی سارے لوگ ہی سرکش ہو کے اللہ کا انکار کر دیتے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی ملت پر آ جاتے اور رحمان کا انکار کر دیتے، تو جو رحمان کا انکار کرنے والے ہیں ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا اور سیڑھیوں کو جس سے چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازوں کو اور ان کے بچھونوں کو اور تختوں کو جس پر یہ بیٹھتے ہیں، ان سب کو ہم چاندی اور سونے کا بنا دیتے. یعنی یہ چونکہ آزمائش ہے نا، ورنہ پھر یہ ہوتا کہ بہت تھوڑے لوگ ایمان رکھتے. ایسا تو نہ ہوتا. جو لوگ حق پرست ہیں اس سب کے باوجود تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر صورت میں اللہ کو پوچھتے ہیں، لیکن آزمائش بہت بڑھ جاتی. اگر ہم رحمان کا انکار کرنے والوں کو دنیا میں ایسے نوازتے نا تو پھر سب لوگ ہی رحمان کا انکار کر دیتے. لیکن چونکہ دنیا کی حیثیت کچھ ہے ہی نہیں اللہ کے نزدیک، وہ روایت جو کئی دفعہ بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو یہاں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے. کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو کافر ہیں اللہ ان کو نوازتا ہے. وَإِن كُلٌّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ جو کچھ بھی ہے مگر نہیں ہے دنیا کے برتنے کا سامان، دنیا کے برتنے کا سامان ہے. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت جو اصل گھر ہے، جو اصل انجام ہے، وہ تو آپ کے رب کے نزدیک متقین ہی کے لیے ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو کوئی بھی رحمان کے ذکر سے آنکھیں چرائے گا، غفلت کرے گا، ہم اس پر مقرر کر دیں گے، مسلط کر دیں گے ایک شیطان، پھر وہی اس کا ساتھی ہوگا. پھر وہ شیطان اس کے ساتھ رہے گا، ہمیشہ رہے گا اور اسی کو جو ہے اس چیزیں سجھاتا رہے گا. مولانا تھانوی علیہ رحمہ نے کسی سے پوچھا ان سے کہ بھائی جو کہا جاتا ہے کہ رمضان میں جو شیاطین جن ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں تو نہیں لگتا، ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارا جو شیطان ہے وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو مولانا تھانوی نے کہا کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو وہ اتنا عادی ہو جاتا ہے اس کا، اتنی زیادہ اس کے ساتھ اس کی آشنائی ہو جاتی ہے کہ ایک مہینے تک اگر وہ غائب بھی ہو تو اس کی پریزنس گویا موجود رہتی ہے، اس کی صحبت کا اثر جو ہے وہ باقی رہتا ہے. تو کہا کہ جو اللہ کی ذکر سے غافل ہو جاتا ہے پھر اللہ سزا کے طور پہ شیاطین اس پر مسلط کر دیتے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور بے شک یہ جو شیاطین ہیں وہ اس کو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. حتیٰ اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب یہ ہمارے پاس آئیں گے، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین وبئس القرین، اس وقت وہ کہیں گے کہ اے کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب جیسا فاصلہ ہوتا تو کیا ہی برا ہے وہ ساتھی. اس وقت یہ کہیں گے کہ میرے اور تمہارے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، لیکن اس دن کے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس دن تمہیں جن لوگوں نے ظلم کیا ہے اس دنیا میں، اس دن تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا یہ اعتراف، اور بے شک تم سارے کے سارے مشترک ہو گئے اس عذاب میں، تم بھی اور تمہارے وہ شیاطین بھی جن کو تم پوچھتے تھے. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو اے نبی کیا آپ بہروں کو سنائیں گے اور جو اندھے ہیں ان کو راہ دکھائیں گے
اور اس کو کہ جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، آپ کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں؟ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. اگر ہم آپ کو لے جائیں، دنیا سے اٹھا لیں، تو ان لوگوں سے ہم انتقام لے کر رہیں گے. او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. یا آپ کے سامنے آپ کے جیتے جی ہم دکھا دیں جن کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، تو ہم اس پر بھی قادر ہیں. دونوں صورتوں پہ قادر ہیں. آپ کے سامنے بھی ان پہ عذاب لا سکتے ہیں، آپ کو لے جائیں اس کے بعد ان پر عذاب لے آئیں. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ. آپ کا کام کیا ہے کہ جو چیز آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھیے. اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. اور یہ یاد دہانی ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اور ان قریب تم سب سے سوال کیا جائے گا. وَاسْأَلْ مَنْ. یعنی سب سے پوچھا جائے گا، رسول سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے بات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی، اور آپ کی قوم سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا رسپانس دیا. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اور پوچھ لیجئے جن کو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے رسول بنا کر رسولوں میں سے. اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون. کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور الہ بھی بنائے تھے جس کی بندگی کی جائے، جس کی پوجا کی جائے؟ یعنی رسولوں سے پوچھ لیں. یعنی ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی ملاقات ہو معراج میں تو ان رسولوں سے اس وقت پوچھ لیجیے گا، اور ایک یہ جو ان کے پیروکار ہیں، ان کی جو وحی موجود ہے، ان کی جو کتابیں موجود ہیں، اس میں دیکھ لیں کیا کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.